ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور انتہائی عزیز اور محترم اسلام کی بہنوں، ہمارے آج کا موضوع حج کے حوالے سے ہے۔ حج ان فرائض میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنوں پر فرض کر دیے ہے، ان عبادات میں سے ہے جن کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان لانے کے بعد یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد، یہ چار عبادتیں، چار ستون ہے جن ستونوں کے اوپر دین کی پوری عمارت کڑی ہے۔ ان میں سے ایک حج ہے۔ حج وہ ایسی عبادت ہے، ان عبادات میں دو قسمیں ہیں، یعنی کچھ عبادات ایسی ہے جو جسمانی ہے، کچھ عبادات ایسی جو مالی ہے۔ مثلا نماز جسمانی عبادت ہے، روزہ جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، لیکن حج ایسی عبادت ہے جس میں جسمانی اور مالی دونوں جمع ہو گیا ہے، اور بھرپور طریقے سے، یعنی جسمانی محنت بھی بھرپور طریقے سے ہوتی ہے۔ یعنی گھر سے روانگی کے بعد جو پورا جسم تھک جاتا ہے، اور پھر طواف کرنا، یہاں پہنچ کر طواف کرنے کے بعد پھر سعی کرنا، اور پھر مسلسل طواف کرنا، پھر اس میں مینا جانا، پھر وہاں ٹہرنا، پھر اس سے عرفات چلے جانا، اور عرفات جا کر وہاں سے واپس مزدلفہ آنا، اور مزدلفہ سے پھر مینا آ جانا، اور پھر قربانی کرنا، اور پھر یہ سارے اعمال جو جسمانی لحاظ سے بڑے مشکل اور پرصعوبت قسم کے کام ہے جو سارے انسان نے، ایک حاجی نے کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ مال خرچ ہوتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں جو لوگ آتے ہیں لاکھوں روپے اس میں ان کا خرچ ہو جاتا ہے، اور اگر کئی لوگ قریب رہتے ہیں تو ان کا بھی کافی خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو مالی لحاظ سے بھی کافی بھاری قسم کی عبادت ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، جان بھی اس میں کپا دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی عبادتیں، اور اس کا موضوع اور اس کا جو فلسفہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہو کر یہاں جو رعب قائم ہوتا ہے، یہاں جو ہیبت ہوتی ہے، ایک مومن کی شان یہی ہے کہ یہاں آ کر وہ دب جائے، یہاں آ کر وہ گر جائے سجدے میں، اپنے رب کے چوکٹ پر جب وہ پہنچتا ہے یہاں اس کو سکون ملتا ہے۔ یعنی حج کا جو فلسفہ بھی ہے، اور حج کے اندر جو کیفیت بدل جاتی ہے وہ یہ کہ ایک مومن باہر جیسے بھی رہا، اپنے رب کی چوکٹ پر پہنچا، یہاں اس کی پیشانی زمین پر لگ گئی، اور یہاں اس نے سجدہ کیا، اپنے رب کی چوکٹ پر وہ رویا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھیں اشکبار ہوئی، وہ رویا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بندگی کی نشانی ہے۔ یہ جتنے بھی بندے آپ نے دیکھا حج کے موقع پر، کوئی دنیا کے مختلف کونوں سے، کالے، گورے، سفید، سب لوگ، ہر رنگ کے لوگ، ہر قوم کے لوگ، ہر نسل کے لوگ یہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور ہر ایک اپنے شان کے مطابق لگا ہوتا ہے۔ کوئی آپ زبان بھی نہیں سمجھتے، کوئی کس زبان میں، کوئی کس زبان میں، اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں۔ یہ حج ایسی عبادت ہے جہاں یہ معلوم ہو جاتا ہے، آپ میں سے جو لوگ حج پر آئے ہیں، عمرے پر آئے ہیں، انہوں نے حرم کا پورا جائزہ لیا ہوگا، لیکن جو لوگ نہیں آئے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب سننے والوں کو حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔ یہاں آ کر آپ نے دیکھا ہمارے مزاج الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی بات کو بھی برداشت نہیں کرتے، غصہ بھی کرتے ہیں۔ میرا مزاج یہ ہے، اس کا مزاج یہ ہے۔ یہاں حبش کے لوگوں کا ایک مزاج ہے، وہ کوئی رشیا سے اور وہاں چیچنیا سے آیا ہوا ہے، اس کا مزاج الگ ہے۔ چائنا سے آیا ہے، اس کا مزاج الگ ہے۔ ملائیشیا سے آیا ہے، اس کا مزاج الگ ہے۔ پاکستانی آئے ہیں تو ان کا مزاج الگ ہے۔
وہاں پٹھان آئے ہیں مزاج الگ ہے، پنجابی آئے ہیں مزاج الگ ہے، سندھی بلوچی الگ الگ مزاج رکھنے والے، ہندوستان سے لوگ آئے ہیں الگ مزاج، بنگلہ دیش سے الگ مزاج، افغانستان والے الگ مزاج، ترکستان والے الگ مزاج، ترکی کا الگ مزاج، ایران کا الگ مزاج، یہ سب لوگ اب دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں مختلف مزاج، مختلف سیاسی سوچ فکر رکھنے والے سب لوگ جب یہاں جمع ہوتے ہیں تو یہاں سب لوگ ایک رب کے حضور جھک کر روتے ہیں۔ کوئی مزاج ختم، جو کچھ بھی تھا اس رب کے سامنے کوئی مزاج نہیں، اس رب کے سامنے کوئی دوسرا عقیدہ نہیں ہے، کوئی دوسری فکر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، یہ سب کچھ ایک طرف ہو کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ پوری امت کے لیے اتفاق کا اور اتحاد کا ذریعہ ہے، یہ پوری امت کی وحدت کا ایک ذریعہ ہے۔ حج وہ عمل ہے، وہ عبادت ہے کہ یہاں آ کر ہم سب دیکھتے ہیں، سب ایک لباس پہن کر، احرام کے کپڑے، دو چادریں پہن کر، اور وہ جوتا بھی بڑا ایسا عجیب سا سادہ سا جوتا پہن کر، ننگے سر اپنے رب کے حضور آ کر ہم جھک جاتے ہیں۔ ہم جب یہ پیشانی جھکا دیتے ہیں، یہی سے تو اطاعت کا اور عبادت کا ایک جذبہ ابھرتا ہے۔ ہم کسی کے بندے ہیں، ہم پوری دنیا کے مسلمان۔ اور پھر اب آپ نے دیکھا ہوگا یہاں لوگ آ کر مردوں کے لیے حکم ہے کہ ٹرن کراؤ، اپنے سر کے سارے بال منڈواؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سرنڈر ہونے کی دلیل ہے۔ سر کے بال لوگ نہیں منڈواتے اکثر، اس میں خوبصورتی بھی ہے اور مختلف قسم کے لوگوں نے اپنے بالوں کے بارے میں تصور ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ، یہ ساری خوبصورتی یا سرنڈر ہونے کی علامت ہے۔ آپ نے جہاں ہمارے فوج میں لوگ بھرتی ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا ٹرین کرایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ تم تابعدار فرمانبردار بنتے ہو یا نہیں بنتے ہو۔ یہاں اللہ کے حضور، اللہ کے گھر پہنچ کر یہ جو ٹرین کرانا ہے، بال منڈوانے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سرنڈر ہونے کی دلیل ہے۔ جو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ یہ نہیں، وہ اصل میں سرنڈر ہونا نہیں چاہتا صحیح طریقے سے۔ جو لوگ سرنڈر ہوتے ہیں وہ فوراً جا کے بال بھی منڈواتے ہیں۔ یہاں سب کچھ، میری خوبصورتی، میرا بال ہو، جو کچھ بھی ہو، جان مال سب کچھ یہاں حاضر ہے۔ مومن نے ثبوت پیش کیا ہے، ایک زندہ ثبوت۔ اس نے مال بھی خرچ کیا اور اس نے اپنی جان بھی کپا دی ہے۔ 30 دن 40 دن جتنا بھی عرصہ لگ جاتا ہے، اس پورے عرصے کے دوران مومن پورے کا پورا تیار ہے اپنے رب کی بندگی کرنے کے لیے، اپنے رب کی اطاعت کرنے کے لیے۔ یہ مومن کی نشانی ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن قربانی کرتا ہے، ذبح کرتا ہے۔ مومن یہ جتنے بھی امور، مینا میں چلا گیا، مومن عرفات میں چلا گیا، کڑا ہو گیا، یہ کیا ہے؟ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ بعض لوگ اس کی حکمتیں ڈھونڈتے ہیں، تو حج کی حکمت واقعی موجود ہے، یہ یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن مومن کے لیے ان کو تعبدی امور کہا جاتا ہے۔ تعبدی کا مطلب یہ ہے کہ ایک نوکر کو حکم ہے آقا کا، بس اس نے حکم ماننا ہے۔ یہ حکمتیں ڈھونڈنے کا اور طلب کرنے کا، معلوم کرنے کا، یہ کوئی غیر مسلم تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے سمجھاؤ پہلے تب میں حج کروں گا یا مانوں گا، اسلام قبول کروں گا۔ جب تک مجھے بات سمجھ نہیں آئے گی تو میں نہیں مانتا، ایمان نہیں لاتا، تو ایک تک بنتا ہے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد یہ پوچھنا کہ مجھے سمجھاؤ، اس کی حکمت سمجھاؤ، اس کی لاجک کیا ہے؟ یہ جو ہم طواف کرتے ہیں، یہ جو سعی کرتے ہیں، یہ مینا میں کیوں جاتے ہیں، یہ عرفات میں کیوں جاتے ہیں، یہ مزدلفہ میں کیوں ٹھہرتے ہیں، کیوں اپنے خیمے میں کیوں نہیں آتے، یہ سب کچھ، یہ قربانی کیوں کرتی ہے، اتنے زیادہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ کیوں؟ اس کی مثال، اگر یہ کیوں اور کیوں کہتا ہے، اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ آپ نے گھر میں نوکر رکھا ہوا ہے جو روزانہ ٹماٹر اور پیاز کی ایک مقدار لا کر رکھ دیتا ہے، گوشت کی ایک مقدار، سبزی کی ایک مقدار لا کر گھر میں چھوڑ دیتا ہے۔ آج آپ نے اس سے کہا کہ آج 1 کلو کی بجائے 5 کلو ٹماٹر اور 5 کلو پیاز اور 1 کلو گوشت کی بجائے آپ 10 کلو گوشت لے آئے، اور وہ ادھر کڑا ہو جائے اور آپ سے کہے کہ مجھے پہلے سمجھاؤ، روزانہ آپ 1 کلو ٹماٹر اور پیاز سے گزارا کرتے ہیں، تو آج آپ 5 کلو کیوں مانگتے ہیں؟ میں تب لاؤں گا جب مجھے سمجھ آئے گی بات کہ اس کا مقصد کیا ہے، آپ اس پہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے نوکر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ تم نوکر ہو، نوکری میں نخری کر رہے ہو، آپ کا کام یہ ہے کہ جو کچھ بتایا جاتا ہے یہ کرو اور تنخواہ لے لو۔ ہم نے اللہ کے ساتھ جو سودا کیا ہوا ہے وہ جنت کا سودا ہے، پھر اس کے بدلے، اس کے عوض ہمارے لیے کچھ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہے، یہ ڈیوٹی ہے، یہ کام کرو، یہ کرو، یہ حج ہے،
تو حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک پوری کی پوری سیکھ لو۔ یہ مناسک ہے، یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ در حقیقت اللہ کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے پہ حج کرو، اسی طریقے پہ عمرہ کرو۔ دیکھیے عمرہ طواف ہے اور سعی ہے بس، اور حج ایک لمبی عبادت ہے جو 5 دن پر مشتمل ایک دورانیہ ہوتا ہے، جو آپ احرام میں رہتے ہیں، اور وہ سارے اعمال، یہ اس کی حکمت واقعی ہے، اور جتنا حکمت جتنی سمجھ آئے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری اور فرض نہیں ہے۔ ہمارے لیے حکم ہے ایسا کرو اور بس ہم نے ایسے کرنا ہے۔ ہمارے لیے حکم ہے طواف کرو، طواف کے بعد سعی کرو، اور پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو روانہ ہو کے مینا چلے جاؤ، رات گزارو، صبح عرفات میں جاؤ، وہاں پورا دن رہو مغرب کے اذان ہونے کے بعد تک۔ اور دیکھیں حکم ہے اب مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنی، اذان ہو گئی ہے، آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، آپ نے سیدھی جا کے مزدلفہ میں پڑھنی ہے، اور عشاء اور مغرب دونوں کی اکٹھی پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا وہاں عرفات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے ظہر اور عصر کی دونوں اکٹھی پڑھی جاتی ہے، ایک اذان سے اور 2 اقامتوں سے دونوں نمازی پڑھی جاتی ہے، اور مزدلفہ میں دونوں نمازی اکٹھی، عشاء کے بعد ہو، جب بھی آپ پہنچے آپ پڑھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اسی گھر میں پہنچ کر اسی کی بندگی کرنی ہے۔ پھر یہ بات میں ضروری بتانا چاہوں گا کہ جس طرح ان عبادات میں اجر و ثواب ہے، حج کے موقع پر آپ نوافل پڑھتے ہیں، آپ فرائض ادا کرتے ہیں، آپ یہاں بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، آپ عرفات جاتے ہیں، آپ مینا میں ہوتے ہیں، آپ قربانی کرتے ہیں، اب سر منڈواتے ہیں، یہ جتنا کچھ ہے یہ بڑا اجر ہے، اس میں بڑی نیکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور حج کے دن یعنی عرفہ کے دن جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں اور عرفات سے جب واپس ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت کا پروانہ جاری فرما دیتے ہیں کہ ان سب کو میں نے بخش دیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو حرام رزق سے، حرام مال سے حج کے لیے آئے ہیں۔ جن کا مال حرام ہے ان کی لبیک کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ جو حرام مال خرچ کر کے، حرام مال کھا کر وہاں آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ ایسے شخص کی لبیک کو قبول نہیں کیا جاتا جب یہ احرام کے لباس کو پہن کر آواز لگا دیتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک کی معنی ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، پرانے زمانے میں جانتے تھے، یہ جو ہمارے یس سر کا کلچر جب تک نہیں آیا تھا تو ہم اپنے اسکول میں بھی استاد جب کلاس ٹیچر حاضری لیتا تھا تو ہم لبیک کہا کرتے تھے۔ لبیک کی معنی معلوم تھی، میں حاضر ہوں۔ یہاں ہم کہتے ہیں اے میرے رب میں حاضر ہوں، میری حاضری کو قبول فرما۔ لیکن جس کا مال حرام ہے تو اس کو جواب آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، یا مال حرام ہے یا نیت خراب ہے، مقصد کوئی گندہ ہے، گناہوں سے بھرا ہوا یہاں آیا ہوا ہے۔ تو گناہوں سے بھرا ہوا اگر اخلاصی نیت سے آیا ہے تو اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا سوائے حقوق العباد کے۔ لیکن یہ مال جب گندہ ہے، مال حرام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ لا لبیک ولا سعدیک، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو اسی طرح ٹھیک طریقے سے آئے ہیں، صحیح نیت کے ساتھ آئے ہیں، تو ان کے اعمال کو، ان تمام اعمال کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن جو بات میں ضروری بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس طرح یہاں نیک اعمال کا اجر بہت زیادہ ہے، بے شمار اجر، حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے جتنا اجر ہے، طوافوں کا، اللہ کی گھر حاضری۔ اب دیکھیں ہمارے گھر میں جو مہمان آتا ہے اور ہمیں محبوب ہوتا ہے، پسند ہوتا ہے، پھر جاتے ہوئے ہم اس مہمان کو کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر، میرے بس میں کتنا کچھ ہے کہ میں اپنے اس محبوب مہمان کے سامنے پیش کروں۔ اب دیکھیں اللہ کے پاس جو مہمان آیا ہے وہ ضرور ہدیہ دیتا ہے، اور وہ ہدیہ اس کے گھر میں جب لوگ آتے ہیں، وہ حج کے لیے آئے، وہ عمرے کے لیے آئے، لیکن اللہ تحفہ دیتا ہے، اور وہ تحفہ مغفرت کا اور بخشش کا تحفہ دیتا ہے۔ لیکن جو اہم بات میں بتا رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں پھر گناہ کرنا بھی بہت بڑا باری بوجھ ہے۔ جس نے یہاں گناہ کیا اس کو الحاد کہا گیا ہے، الحاد فی الحرم۔ جس نے یہاں الحاد اختیار کیا، یعنی یہاں گناہ شروع کیے، یہاں بھی جھوٹ بولا، یہاں بھی دھوکہ کیا لوگوں کے ساتھ۔ میں نے ایک جب حرم شریف کی تعبیر ہو رہی تھی، یعنی بیت اللہ شریف کے گرد جو مطاب کو توسیع کیا جا رہا تھا، اس دوران وہ احرام کے کپڑوں میں
لوگوں کو چھوڑتے تھے طواف کے لیے، باقی کو اوپر رکھتے تھے، اس لیے کہ اندر رش بنتا تھا۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا جنہوں نے احرام کے کپڑے پہنے تھے، میں نے کہا ابھی تک آپ نے عمرہ نہیں کیا؟ کہتا نہیں جی عمرہ تو کیا ہے لیکن طواف اوپر بڑا مشکل ہے، تو ہم جب یہ احرام کے کپڑے پہنتے ہیں تو پھر ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے ان کو جلدی پکڑا، الگ کر لیا اور ان کو بتایا اللہ کے بندو، گناہ حرم سے باہر بھی گناہ ہے، لیکن حرم کے اندر گناہ کا ارتکاب کرنا، حرم کے اندر دھوکہ دینا، یعنی آپ وہاں کی انتظامیہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور فرمایا وَمَا يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو اس گھر کے اندر الحاد کا ارادہ کرے گا، یعنی گناہ کا ارادہ کرے گا، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، فرمایا ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے، دردناک سزا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا، آخر میں یہ حدیث شریف آپ سن لے، فرمایا مَن مَلِكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَلَمْ يَحُجْ فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، فرمایا جس کو زاد و راحلہ ملا، یعنی بیت اللہ شریف پہنچنے کا کرایہ اس کے پاس ہے، گھر کا خرچہ اس کے پاس ہے، زاد اور راحلہ، جو بیت اللہ شریف کو اس کو پہنچا سکے اس کو، اور پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، تو فرمائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ یہودی بن کر مرتا ہے یا نصرانی بن کر مرتا ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے جب بھی موقع پائے گا، جب بھی اس کی مقدرت ہوگی، وہ دیوانوں کی طرف پہنچ کر اس کے گرد وہ گھومے گا، یہاں سجدہ ریز ہوگا، اور یہاں کی مغفرت، یہاں کی رحمت اور یہاں کی ساری اللہ کے نزدیک جو کچھ ہے وہ سارا کچھ لے کر واپس جانا چاہتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کرنے اور حج کی تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔